ہے جنت کی تمنا کیا ہے؟ ان کے بیمار سے پوچھو کہ مدینہ کیا ہے؟ اور ایک پلو میں سما جائیں گے سماح نجوم، چادر فاطمہ زہرا کو سمجھتا کیا ہے؟ اور میں نے جو مانگا وہ آقا نے مجھے دے ہی دیا، یہ نہ دیکھا میری تقدیر میں لکھا کیا ہے۔ اور جتنی جلدی ہو جتنی جلدی ہو جتنی جلدی ہو مدینے کی زیارت کر لو، زندگی چھوڑ دے کر ساتھ بھروسہ ہو۔ حضرات یہ شادی ہے، شادی شادی کا معنی کیا ہے؟ شادی بمعنی خوشی، علماء بیٹھے ہیں، شادی بمعنی خوشی۔ حضرات ایک بات بتائیں، اگر شادی میں نکاح نہ ہو، نکاح نہ کیا جائے، نہ پڑھایا جائے تو کیا شادی شادی ہو جائے گی؟ نہیں، بغیر نکاح کے شادی نہیں ہوگی۔ نکاح اصل ہے، اور نکاح کے لیے حضرات گرامی ایجاب قبول اور گواہ ہونا شرط ہے۔ بغیر گواہوں کے ایجاب قبول کے نکاح نہیں مانا جاتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور نکاح نبی کی سنت، نبی نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، النکاح نصف الایمان۔ خدا کی قسم پتہ یہ چلا کہ نکاح نبی کی سنت ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں کہ اے جوانوں میرے طریقے کو اپناؤ۔ بہتی کی حدیث شریف ہے، آقا نے فرمایا میرے طریقے کو اپناؤ، نکاح کرو جو میری سنت ہے۔ آقا فرماتے ہیں جو استطاعت رکھتا ہو نکاح کرنے کی اور وہ نکاح نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آقا نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اے جوانوں نکاح کرو، جو نکاح کرتا ہے نظر گناہوں سے بچ جاتی ہے، آدمی گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ رب کعبہ کی قسم حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب سچا غلام نبی کا، سچا دیوانہ مستانہ نکاح کرتا ہے زمین پر بیٹھ کر تو ابلیس شیطان روتا ہے، اس کی آواز کو سن کر اس کے چہرے اس کے قریب آتے ہیں، تمام شیاطین اکٹھے ہوتے ہیں اور اکٹھے ہو کر کہتے ہیں گرو کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو، یہ شور و غل کیوں کر رہے ہو، یہ چیخو پکار، یہ آہو پکار۔ تو شیطان ابلیس کہتا ہے میں اس لیے رو رہا ہوں کہ محمد کے غلام نے آسمان کے نیچے زمین کے اوپر بیٹھ کر کے محمد کی سنت کو ادا کیا ہے، نکاح کر کے اپنا تہائی ایمان محفوظ کر لیا۔ پتہ چلا نکاح سے ایمان کی حفاظت ہے۔ اور سنیے حدیث پاک ہے کہ نکاح والا 2 رکعت پڑھے اور بغیر نکاح والا 4 پڑھے تو جتنا 4 کو اللہ ثواب عطا کرے گا اتنا 2 پر ثواب عطا فائدہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور آقا فرماتے ہیں کہ جو نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ کثرت سے روزے رکھے، استطاعت نہ رکھتا ہو وہ روزے رکھے، اس لیے کہ روزہ شہوت کو ختم کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے ہمیں آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کا وقت پر نکاح کریں۔ نبی کی حدیث بھی ہے کہ نکاح کو عام کرو، لیکن آج کے اس پرفتن دور میں آپ دیکھیے نکاح کتنا مہنگا ہو گیا۔ جب کوئی آدمی کہیں رشتے کی بات کرتا ہے تو حضرات حالات بعض جگہ کے یہ ہے کہ اس سے کہا جاتا ہے یہ بتائیے کہ لڑکی والا منگنی کتنے کی چڑھائے گا، بارات کو کھانا کیسا دے گا، ناشتہ کیسا دے گا، جہیز میں کیا کیا ملے گا۔ نبی کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے تھے، عرض کیا تھا یا رسول اللہ مدینہ کی ایک عورت ہے، مالدار ہے، کیا میں اس سے نکاح کر لوں؟ حالانکہ وہ 5 ہے، اس کا نکاح پہلے ہو چکا تھا، کئی سال تک اس کے یہاں کسی بچے کا تولد نہ ہوا، لیکن آقا وہ عورت معلومات رکھتی ہے، معلوم رکھتی ہے، میں اس سے نکاح کروں۔ نبی خاموش ہو گئے، دوسری مرتبہ پھر کہا، نبی خاموش ہو گئے، جب تیسری مرتبہ کہا تو میرے پیغمبر نے فرمایا کہ دنیا میں جو شخص مال کے لیے نکاح کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو مفلس کر دے گا۔ نکاح مال کے لیے نہ کرو، نکاح اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت زندہ باد۔ آپ نے فیصلہ کر لیا کہ کتنا ہی زور لگا کے تقریر کر دی جائے سبحان اللہ آپ کہیں گے؟ بارش نے اتنا ٹھنڈا تو نہیں کر دیا، محبت سے بولیے سبحان اللہ، اور چاہے کر کے دیجیے یا رسول اللہ۔ اللہ
لیکن آج کا دور میں دیکھیے آقا نے فرمایا نکاح اس عورت سے کرو جو بچہ دادا جنے، بچے دادا دے۔ عرض کیا گیا آقا ہم کیسے پہچانیں گے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا اس کے خاندان قبیلے میں دیکھو، اس عورت سے شادی کرو جو بچے زیادہ جنے، بچے زیادہ دے۔ آقا نے فرمایا اس لیے کہ کل قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت کو دیکھ کر اپنے سر کو فخر سے بلند کروں۔ امت کی تعداد ہے، نبی نے فرمایا جنت کے 4 حصے ہوں گے، ایک حصے میں تمام انبیاء کی امتیں رہیں گی اور جنت کے 3 حصوں میں مجھ محمد کی امت رہے گی۔ ہم پیرانے پیر کے ماننے والے ہیں، حضرت کسی غم میں ہیں کیا؟ ابھی جلسہ کرایا حضرت نے، ہم نے مل کر مفتی سلمان ادری صاحب کو بلایا۔ اب ہم سوچ میں پڑ گئے حضرت کہ اماموں نے کہا ہم بھی تقریر کریں گے، ہم بھی کریں گے، کسی نے کہا ہم بھی کریں گے۔ ہم نے کہا مفتی صاحب کا نمبر 2 بجے آئے گا، تو انہی کے حوالے کیا گیا۔ الحمدللہ جو لسٹ بنائی، فہرست بنائی، اس میں آگے ٹائم لکھ دیا کہ ان کو اتنا 5 منٹ، ان کو 10 منٹ، ان کو 18 منٹ، 20 منٹ۔ تب بھی کرتے کرتے مفتی سلمان ادری مجھ سے کہہ رہے تھے حضرت آپ ہمارے شاگرد کے بہنوئی ہیں، آپ کی وجہ سے ہم اتنا لیٹ آئے ہیں، ورنہ ہم 10 سے 11 کے بیچ میں تقریر شروع کرتے۔ اور میں جا کر عریضہ پیش کیا تھا اپنا، تیار تھے کہ 10:30 بجے ہماری تقریر کرائی جائے۔ تو حضرت الحمدللہ وہ ہیں کہ جب گڑبڑ ہوتی ہے کاشی پور کے جلسوں میں تو انہیں کے حوالے کیا جاتا ہے، پھر یہی چلاتے ہیں۔ حضرات ماشاءاللہ بیٹھے، لیکن آج پتہ نہیں غم میں بیٹھے ہیں کہ میں یہی کا ہوں، یہی گاؤں میری جنم بھومی ہے۔ اب یہ 55 میں پہنچ گئے، تو نہیں ہے آپ یہی رہیے، بھوسنگی میں ادھر بچے کیجیے محبت سے۔